बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ भाई देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में फसादात उठ जाएं, यानी कि जानबूझकर। ये नहीं कि ये किसी पार्टी को लाने के लिए, नहीं, ये जानबूझकर, और ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है कि पाकिस्तान किसी जगह भी स्टैंड न ले सके। हमारी हर चीज, यानी कि पाकिस्तान की हर चीज ताकतवर लोगों के अंडर है। दुनिया के ताकतवर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर वाले तो चलो छोड़ो इनको, ये तो खुद किसी और के चमचे हैं, लेकिन दुनिया के जो 2-3-4 ताकतवर मुल्क हैं, पाकिस्तान की हर चीज उनके अंडर है। यानी कि एटमी सासे है पाकिस्तान के पास, वो भी किसी और के अंडर है। हम उनको हाथ भी नहीं लगा सकते, बल्कि देख भी नहीं सकते। चाहे हमारे जर्नैल है, करनैल है, यस्कोटी या कोई भी नहीं देख सकता जब तक आका का हुक्म ना हो। दूसरे नंबर पे हमारी जो यानी कि खारजा पॉलिसी है, वो दूसरों के अंडर है। हम अपनी खारजा पॉलिसी नहीं मरतब कर सकते। एक शख्स आया था जिसने आवाज उठाई थी कि मैं पाकिस्तानियों की आवाज बनूंगा, पाकिस्तान के लिए बात करूंगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होगी, यानी कि बैरूनी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान पर लागू नहीं होगी। तो नहीं चलने दिया गया, उतार दिया गया। अब उसको यानी कि घसीटा जा रहा है हर जगह पर। सिर्फ उसका कसूर यही था कि वो पाकिस्तानियों के लिए बोलता था, पाकिस्तान की आवाज था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जो फैसले वो चाहता था कि जो फैसले वो पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान के अंदर हो। ये नहीं कि बर्तानिया, अमेरिका, दुबई या किसी और मुल्क में हो। उसका एक ही ये था। लेकिन असल चीज क्या थी कि ना तो ये पाकिस्तान में जो साहिब इक्तदार रहे हैं या जो कंट्रोल करते रहे हैं उनको मंजूर था, और न ही उनके आकाओं को, जो उनके आका बाहर बैठे हुए उनको हुक्म देते हैं, उनको मंजूर था इस तरह का काम। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पाकिस्तान के पास जो फौज है वो भी एक बड़ी फौज है, लेकिन उसको भी कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि फौज की ताकत आवाम से होती है, और जब तक अपनी फौज के लिए आवाम में मोहब्बत ना हो, फौज ताकतवर नहीं हो सकती। असले से कोई लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। अगर असले से लड़ाइयां लड़ी जाती ना, इंडिया, इसराइल, अमेरिका, रूस बहुत पहले हर चीज पर कंट्रोल कर चुके होते। 20 साल तक दुनिया का खतरनाक से खतरनाक असरा अमेरिका ने अफगानिस्तान पर फेंका। यानी कि जो धमकी वो पाकिस्तान के जर्नैलों को देता था कि तोरा बोरा बना देंगे, तोरा बोरा में जब उसने मिसाइल फेंके थे तो एक खतरनाक सिचुएशन थी। लेकिन क्या हुआ, उसका अंजाम देखो, आखिरत देखो क्या हुई। छोड़कर भागे, यानी कि भागे भी ऐसे कि अपना भी सब कुछ इधर ही छोड़कर चलेंगे, खरबों डॉलर का असला भी छोड़कर चलेंगे, सब चीज इधर छोड़कर चलेंगे। क्या असले से जंग जीत जा सकती है? नहीं। रूस ने कितना अर्सा तक इधर यानी कि अफगानिस्तान में रहा, उसके बाद यूक्रेन या इस तरह की लड़ाइयां, क्या असला रूस के पास कम है? क्या रूस के पास एटमी हथियार नहीं है? क्या रूस के पास दुनिया की ताकतवर खतरनाक मिसाइल नहीं है ना? तो क्या रूस जीत सका? नहीं जीत सका। फिर मैं फलस्तीन और इसराइल की बात करता हूं। कुछ अर्सा पहले की बात है कि इसराइल और अरबों की जंग हुई थी। तो इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, यानी कि पिंडी शहर जितना, उसने सारे अरबों को यानी कि भगा दिया था। वजह एक असला, यानी कि उसके पास खतरनाक असला था। लेकिन असल चीज ये नहीं थी। असल चीज ये थी कि जंग लड़ने का जो हौसला होता है ना, या रुकने का जो हौसला होता है, वो नहीं था लोगों में। तो इसराइल काबज हो गया, अपनी उस पर टैट हो गया, और उसके बाद वो और ज्यादा मजबूत होता रहा असले के हिसाब से। लेकिन छोटा सा इसराइल है, नैते लोग हैं इसराइली, कोई उस किस्म का नहीं। तो उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है ना, कोई जहाज है, हवाई जहाज है जो फाइटर है, नहीं कोई बहरी जहाज है, नहीं कोई फौज है उसकी अपनी मुनज्जम, लेकिन वो लड़ रहा है। क्यों? जज्बा है अंदर। ये नहीं कि वो असले के जोर पर या इस तरह नहीं, वो लड़ रहा है, उसके अंदर जज्बा है, वतन के लिए मोहब्बत है। ये चीज आप कश्मीर में देख लें। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। क्या वो कश्मीर को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता? कर सकता है। जितना असला उसके पास है या जितनी फौज है उसके पास, जितनी फौज उसने कश्मीर में लगाई हुई है, इतनी तो हमारी टोटल फौज है। यानी कि 80 लाख या 90 लाख की आबादी पर 8 से 10 लाख फौज लगी हुई हो, तो आप सोचो कि 24-25 करोड़ पर अगर 7-8 लाख फौज है तो क्या मुकाबला होगा। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि फौज मजबूत तब होती है जब फौज से उस मुल्क की आवाम मोहब्बत करे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर दिया गया कि आज से 2-3 साल पहले आप देखें कि फौज कहां थी, फौज का मोराल कहां था, फौज के लोगों की इज्जत कहां थी। चाहे सोशल मीडिया, चाहे मीडिया, किसी जगह भी चले जाओ आपको एक यानी कि रंगरूट भी फौज का था तो उसको लोग सलूट करते थे। और अब हालत देख लो। वजह क्या?
انٹرنیشنل سازش پاکستان کے خلاف جو کامیاب ہو چکی ہے، اور اس کو کامیاب کرنے میں کردار، سب سے اہم کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں کچھ ہمارے جرنیل تھے جن میں باجوہ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کا سب سے اہم جو اس وقت ایشو تھا فوج کو بدنام کرنا تھا ہر چیز میں۔ یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے آپ سارا دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے ان کے سب لیڈروں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے بیانات نکال کر دیکھیں کہ وہ فوج کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ جب وہ حکومت میں آئے تو پلان کس کا کامیاب ہوا؟ نون لیگ کا، نواز شریف کا، مریم کا۔ کیوں کہ انہوں نے جتنے بھی انہوں نے منصوبے بنائے تھے پاکستان کو یعنی کہ توڑنے کے، یا پاکستان میں فسادات کروانے کے، یا پاکستان میں ایک قسم کا یعنی کہ بالکل ڈاؤن کرنے کے کروائے انہوں نے، لیکن بدنام فوج کو کیا۔ ہر جگہ پر یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے وہ ہے، ہمارے پیچھے وہ ہے، اور اوپر سے ہمارے جرنیل وہ بھی یعنی کہ کچھ تو یعنی کہ اس طرح ہے کہ کچھ تو مینج ہوئے ہیں، کچھ کو امریکہ نے کہا ہوا ہے، کچھ کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حکومت میں رہے ہیں بہت عرصہ تک۔ ان کے پاس بہت سارے ان کی کمزوریاں ہیں، ان کو کمزور کرنے کی ویڈیوز ہیں۔ مریم نے تو خود کہا تھا ہمارے پاس لوگوں کی اس کے سفتر نے کہا تھا کہ باتھ روموں کی بھی ویڈیو ہے۔ پھر وہ کس کا کہا تھا؟ اس نے کیا میرا کہا تھا؟ میرے باتھ روم کی 20 ویڈیو بنا لینا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا، جس طرح یہ لوگ اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی بھی ساری ویڈیو ان کے پاس ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر چیف الیکشن کمیشن کی، ججوں کی، جرنیلوں کی، بیوروکریٹوں کی، پولیس کے بڑے افسروں کی، سب کی ویڈیو تو ان کے پاس ہے، ہر کمزوریوں کی بھی اور غلط کاموں کی بھی۔ کیونکہ پاکستان میں، خیر مسلمانوں میں یہ چیز تو بہت پہلے سے ہے کہ جب دولت اور طاقت آ جاتی ہے تو وہ لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو یعنی کہ کنٹرول کرتے ہیں، باقی لوگ کرتے ہیں، اور ان کی یہی حرکتیں۔ اور نون لیگ میں یہ چیز مشہور ہے، یہ عورتوں سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کون سا کام لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ، جب نواز شریف کو پاکستان سے بھیجا گیا، بہت بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ بچنے کی امید نہیں تھی، جہاز تک پہنچنا بھی بہت مشکل تھا، بلکہ عدالت نے گارنٹی بھی مانگ لی تھی اس کی عمران خان سے کہ وزیر اعظم ہمیں گارنٹی دے کہ یہ کل تک زندہ رہے گا۔ اب وزیر اعظم کوئی نعوذ باللہ فرشتہ تو نہیں ہے جس کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو کل ختم کر دو۔ اب ہمارے ججوں کا ذہن دیکھو، یعنی کہ جو پیچھے سے حکومت ہے نا وہی چیز چل رہی تھی۔ پھر نواز شریف کو ادھر سے نکالا گیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کو کس طریقے سے نکالا گیا اور کن لوگوں نے نکالا، کنہوں نے رپورٹ بنائی۔ سور کا یعنی کہ بلڈ رپورٹ کر کے ٹیسٹ کیا گیا، نواز شریف کا خون تک نہیں نکالا گیا، ایک قطرہ خون نہیں نکالا گیا، سور کے خون پہ ٹیسٹ ہوا، لیکن وہ رپورٹ دکھائی گئی، وہی رپورٹ شوکت خانم کے ڈاکٹر کو دکھائی گئی، وہی رپورٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دکھائی گئی، وہی رپورٹ وزیر اعظم کو دکھائی گئی۔ کیوں؟ سب لوگ ملے ہوئے تھے، رپورٹ بنانے والے بھی، رپورٹ دکھانے والے بھی، جیل کے اندر کمرہ بھی، باہر کے لوگ بھی، اور یہ کام کلیئر ہوا۔ نواز شریف کو ادھر سے نکال دیا گیا، لیکن جب نواز شریف جہاز میں بیٹھا، اس وقت تک جہاز تک پہنچنے تک تو نواز شریف کوئی پتہ نہیں تھا کس وقت مر جائے گا۔ خیر پتہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب جہاز میں بیٹھا تو نواز شریف کی فوٹو آ گئی، نواز شریف بالکل فٹ ہے بھائی، نہ پلیٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں نہ چمچے گرے، ہاں چمچے پاکستان میں گرے تھے لیکن کوئی پلیٹ وغیرہ نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک چلا گیا۔ ادھر جانے کے بعد ایک دن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس دن کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہوا ہو یا کچھ کیا ہو، لیکن ہماری عدلیہ خاموش کی، 50 روپے کے اسٹمپ پر اس کو باہر بھیج دیا گیا۔ پھر نواز شریف جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس کا کیا ہوا، مجھے تو کچھ ایسی رپورٹ بھی آئی ہے، میں نے ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کے جو ایئرپورٹ پر فنگر ہوئے ہیں بایو میٹرک وہ نہیں ہوئے ہیں، سسٹم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، وہ ایئرپورٹ پہ اس کے فنگر نہیں ہوئے ہیں، بایو میٹرک نہیں ہوا ہے۔ اب ہو گیا ہوگا، باہر ہوگا وہ، اس طرح مجھے نہیں پتا ہے، لیکن کوئی سسٹم میں ایسا اس کا کوئی رکاوٹ تھی کہ اس کے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا سسٹم، تو اس کے بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ بھی نہیں ہوئے۔ لایا گیا، لانے کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی سی بات اتنی ضرور کروں گا کہ اب جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے یا اس کے چاروں صوبائی ممبران کر رہے ہیں، وہ یقین کرو کہ پاکستان میں خانہ جنگی کے لیے پورا ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ پولیس، پنجاب پولیس، خاص کر کے پنجاب پولیس اور الیکشن کمیشن مل کر ان کی چمچگیری کر رہے ہیں، چاہے ان کے اوپر سے حکم آیا ہے، جو بھی آیا ہے، لیکن سوچنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو باتیں ہیں نا، کل پرسوں چیف جسٹس سے کہا گیا کہ عمران خان نے جب سیف لے آیا تھا تو پوری دنیا میں بہت زیادہ بات ہوئی تھی، انڈیا میں بہت زیادہ بات ہوئی تھی۔ بھائی آپ ایک پوسٹ کرو کشمیر کے بارے میں، آگے سے آپ نیچے اس کے کمنٹ دیکھ لو، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن آپ نیچے اس کے کمنٹ دیکھ لینا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انڈیا کو تو چھوڑو پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ انڈیا کی بات کرتے ہو، بلوچستان سے معصوم بچیاں، عورتیں، بوڑھی، جو ظلم ان کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے، کیا یہ صرف اسلام آباد تک رہا ہے؟ پوری دنیا میں یہ ویڈیو چل رہی ہیں، کیا پاکستان کی عزت ہو رہی ہے؟
آپ نے تو پاکستان کو اس طرح ننگا کر دیا ہے دنیا کے سامنے کہ چڈی بھی نہیں رہی پاکستانیوں کی. پھر آپ اوپر سے یہ کہتے ہو عمران خان اس نے تو ایک کاغذ لہرایا تھا, چلو جو بھی ہے اس کا تو ہو گیا. اب سائفر کا جو ٹرائل چل رہا ہے, سپریم کورٹ کا حکم بھی کوئی میں نہیں رہتا, ایک معمولی 2 ٹکے کے, ٹکا تو بڑی چیز ہے, ٹکے کے تو 3 پاکستانی آپ مل رہے ہیں, یعنی کہ 1 ٹکا لو 3 پاکستانی روپے لو, 1 پیسے کے جج کی اوقات نہیں ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے. ٹرائل چلا خفیہ طریقے سے, نہ ملزم پیش, نہ مجرم پیش, نہ اس کے وکیل, نہ کوئی اور, خود ہی ٹرائل چلا رہے ہیں, خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. کیا ایسا دنیا میں کبھی ہوا ہے بغیر ملزم کے, بغیر یعنی کہ اس کے وکلا کے؟ چلو ماشاء اللہ میں ایسا ہوتا ہے کہ فوجیوں کو موت ہو یا فوجی ٹرائل ہو, لیکن یہ ٹرائل پھر اوپر سے ڈرامے بازیاں کی دیکھو. دوسری طرف جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے انتخابات میں, جو پیپر جمع کروائے جا رہے ہیں, جس طرح سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ عمران خان کی ضمانت اور الیکشن کے بارے میں, یقین کرو اس سے دوسرے دن یعنی اسی رات جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے نا, آپ یقین کرو کہ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ تو کوئی ایک گوال منڈی ہے جہاں بھی کوئی اس کا آرڈر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پاکستان میں. الیکشن کمیشن جیسا منشی بھی اس کی بات نہیں مان رہا ہے. اسی دن اس نے بھلے کا فیصلہ کر لیا, اسی دن سارے بلکہ پہلے سے زیادہ لوگوں کے اوپر سختی پنجاب حکومت کر رہی ہے. کیا سپریم کورٹ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو, وزیر داخلہ کو یا آئی جی کو بلا کر سپریم کورٹ میں کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو انہیں عدالت نہیں لگ سکتی, الیکشن کمیشن پہ تو انہیں عدالت نہیں لگ سکتی. بلانا چاہیے ان کو معطل کرنا چاہیے, وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہیے, وزیر داخلہ کو ہٹانا چاہیے, پنجاب کے کو نگران وزیر اعظم کو بلانا چاہیے, الیکشن کمیشن کے چیف چاروں کو بلانا چاہیے, آئی جی جتنے بھی ہیں ان کو بلا کر ان کے اوپر توہین عدالت لگانی چاہیے. قانون کو اگر منوانا ہے تو کچھ کرو, ورنہ پاکستانی آپ اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ جس حالات میں آپ دیکھ رہے ہو, یہ وہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک آدمی کا کاغذات, ایک ایریے کے, ایک ضلع کے, ایک تحصیل کے, یعنی کہ پورے حلقے کے لوگوں کے جذبات آپ مجروح کر رہے ہو. اس کا جواب آنے میں دیر نہیں لگے گی. بہتر یہی ہے کہ میں اب بھی درخواست بار بار یہی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو تارا ستارہ کے پیچھے مت پڑیں. تارا ستارہ کبھی بھی پاکستان کے نہیں تھے. یہ تارا ستارہ جو آپ لانا چاہتے ہیں نا, تارا اور ستارہ کو, یہ کبھی بھی پاکستان کے نہیں تھے. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ وقت میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سب کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.